بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 8 رجب کے دن سے لے کر ماہ رجب کا مہینہ ختم ہونے تک کا ایک قرآنی آیت کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل خاص طور پر ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے سراپائے رحمت ہے۔ میری بہنوں، صحت کی قدر اور اس کی حفاظت ایک مسلمان کا فرض ہے۔ کسی نے بہت ہی پیاری مثال دی کہ جس طرح دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے معمولی سی غفلت بھی حقیر پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ صحت، عافیت اور پرسکون زندگی کو بحال رکھنا اور بیماری لاحق ہونے پر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا انسانی فطرت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو لاحق ہونے والے امراض 2 طرح کے ہیں، ایک روحانی امراض اور دوسرا جسمانی امراض۔ ان دونوں کا علاج قرآن مقدس اور احادیث مبارک میں ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یعنی ہم نے جو قرآن نازل کیا اس میں جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے سراپائے رحمت۔ لہٰذا آج ہم نے آپ کے لیے ایک ایسا قرآنی وظیفہ لے کر آئے، یوں کہیں کہ ایسا وظیفہ یا ایسی دعا جو دوا پر باری ہے۔ اس عمل کی مدد سے اللہ پاک مریضوں کو دائمی صحت عطا فرمائیں گے، ہر قسم کی بیماری کا روحانی علاج اور تمام مشکلات کو انشاءاللہ حل فرما دیں گے، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے اور تمام مسائل کو بھی حل فرما دیں گے۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ تیار کرے تو مستقل مزاجی اور پابندی کے ساتھ کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ سے لو لگائی جائے، اسی سے رحمت اور کرم کی دعا کی جائے۔ میری بہنوں، جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ عمل قرآنی سورت الروم کی آیت کا وظیفہ ہے اور یہ عمل آپ نے صبح اور شام 2 نفل ادا کر کے اس آیت مبارک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا سکھائی، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں، پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا لیں۔ یہ دعا بھی ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرما دے گی اور ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات اور سورتوں کی تلاوت سے اللہ پاک بھی مہربانی فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے سرچشمہ ہدایت اور رحمت۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، قرآنی آیت کی فضیلتیں برکات شیئر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، وہ آیت مبارک سورت الروم کی آیت نمبر 30 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس آیت کی فضیلت کے متعلق چند احادیث مبارک شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو فطرت سلیمہ پر یعنی کہ دین اسلام پر پیدا کیا۔ رب کے اس دین میں کوئی تبدیل اور تغییر نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ نے یہی معنی کیے کہ یہاں خلق اللہ سے مراد دین اور فطرت اسلام ہے۔ اور بخاری شریف میں باروایت سیدنا ابو ہریرہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے بکری کا صحیح سالم بچہ ہوتا ہے جس کے کان لوگ کتر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی،
اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ اسود بن سریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کیا، وہاں ہم بفضل اللہ غالب آ گئے۔ اس دن لوگوں نے بہت سے کفار کو قتل کیا، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی قتل کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے، لوگ حد سے آگے نکل جاتے ہیں، آج بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر وہ بھی تو مشرکین کی ہی اولاد تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، یاد رکھو تم میں سے بہترین لوگ مشرکین کے بچے ہیں، خبردار بچوں کو کبھی قتل نہ کرنا، نابالغوں کو قتل سے رک جانا۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنی زبان سے کچھ بھی کہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہود نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ مختصر سی اس قرآنی آیت یعنی کہ سورۃ الروم کی آیت کی فضیلت تھی، برکات تھی۔ تو اگر آپ تمام تر بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ اس دعا کو، اس آیت کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اس قرآنی آیت میں ہے، ہر طرح کی لا علاج بیماری کے لیے اور ہر بیماری جڑ سے فوری ختم کرنے کے لیے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا چکی کہ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل بھی پڑھنی ہے اور یہ عمل صبح اور شام کرنا ہے۔ تو میری بہنوں، مکروہ اوقات کو نکال کر 2 رکعت نماز نوافل عام روٹین کی طرح پڑھیں اور اس کے بعد اس آیت مبارک کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس آیت کو میں نے اسکرین پر شو کروا دیا ہے، اس سے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ اپنے موبائل میں رکھ لیں اور 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے کے بعد اپنے موبائل سے اس آیت کو پڑھ لیں۔ تو 2 رکعت نماز جو نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد صرف اور صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے پڑھنی ہے، اور پھر اللہ سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو سنے گی، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گی۔ آپ اللہ سے جو دعا مانگو گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو اپنے پاس پانی کا 1 گلاس لازم رکھ لیں، اور ماہ رجب میں روزانہ کے معمول پر صبح یا شام ایک وقت میں لازم اس عمل کو کر لیں، اور چاہے تو آپ دونوں وقت میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ عمل پانی پر کرنا ہے۔ اور جب یہ آپ قرآنی آیت پڑھ لیں تو آپ نے اس پانی کے 1 گلاس پر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے، اور جو بیمار ہے، چاہے آپ کے گھر میں سے کوئی ماں، بہن، بیٹی یا شوہر یا بھائی کوئی بھی بیمار ہے، تو آپ اسے یہ پانی پلا دیں اور اللہ سے بالخصوص یہ دعا کریں کہ مولا ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھ اور ہمارے جسم کے ریشے ریشے سے اس بیماری کو فوری ختم فرما دے۔ انشاءاللہ اس قرآنی آیت کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ مختصر عمل ہے، اسے آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں، قریب، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم۔